آئیے ہم اس قرآن کریم کی آیت کو مفسرین کی آراء کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں رفث سے مراد کیا ہے، رفث کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور امام مجاہد، امام حسن اور اکرمہ کے مطابق ان کی یہ رائے ہے کہ لفظ رفث سے مراد جماع ہے، اپنی زوجہ سے جماع کرنا یہ رفث ہے۔ اور اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور امام طاؤس کا یہ قول ہے کہ رفث سے مراد بے حیائی کی باتیں، بری باتیں، فحش کلام، یہ رفث ہے۔ البحر المحیط میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول نقل کیا گیا ہے، امام طاؤس کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ رفث کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رفث سے مراد یہ ہے بے حیائی کی باتیں کرنا، فحاشی کی باتیں کرنا، فحش کلامی، یہ رفث ہے۔ اور اپنی زوجہ سے بے حیائی کی باتیں کرنا اور جماع کی باتیں کرنا یہ بھی رفث میں شامل ہے۔ غور کیجیے، امام ابن کثیر میں ہے، ابن کثیر کہتا ہے کہ رفث کا جو ادنا درجہ ہے، رفث کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان اگر دوران حج اپنی زوجہ سے بھی جماع کے بارے میں کلام کرے تو وہ رفث کا مرتکب ہے۔ اگر اپنی زوجہ سے بھی رفث کے بارے میں بات کرے، اور رفث میں بے حیائی کی باتیں کرنا، جماع کی طرف اشارہ کرنا، کنایتاً اشارتاً جماع کا تذکرہ کرنا، یہ بھی رفث میں شامل ہے۔ غور کریں، اگر انسان اپنی زوجہ سے، اور مثال بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ سے کہے کہ احرام سے نکل کر ہم جماع کریں گے تو یہ بھی رفث میں شامل ہے، داخل ہے۔ اور جو شخص حج پر جا کر فحش کلامی کرتا ہے، ناشائستہ کلمات اس کی زبان سے صادر ہوتے ہیں، تو حج کی روح اسے حاصل نہیں ہوتی۔ تو حج کی روح حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات کیا ہے؟ حج کی روح کی پہلی جز کیا ہے؟ رفث سے اجتناب کرنا، رفث سے بچنا۔